الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئے پروگرام کے جی ساتھ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میری آواز نہیں آپ کو آ رہی؟ مفتی صاحب میری آواز نہیں آپ کو پہنچ رہی؟ جی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ جابر بھائی، جابر بھائی، جابر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ مفتی صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی تھی تو وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں۔ دوبارہ جی وہ جوائن بھی کرتے ہیں، جی دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جو بھی ہوگا تو آج میں ہم آپ کو میسج کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی الحمدللہ کہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ مفتی شاہد اقبال صاحب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے علم، عمل، عمر اور روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کو کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ بارک اللہ خیر۔ تو آج ہماری جو نشست ہے یہ ہوگی سوال و جواب کی۔ آپ ہمیں لائیو جو ہے کمنٹ کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہیں مفتی صاحب سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جو مؤثر جواب ہے وہ پیش کر دیں گے۔ تو اگر کوئی صاحب جو ہے وہ لائیو سوال نہ پوچھنا چاہیں، جو اپنا نام ظاہر ہے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتا، تو آپ ہمارے پیج پر جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے بھی سوال کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو مؤثر جو سمجھا جائے گا، جس کا ضروری سمجھا جائے گا اس کا جواب دے دیں گے، اور جو ضروری نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو کسی حوالے سے جو ہے نا آپ کو اس کا جواب پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی سب کی خیریت کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جی بسم اللہ مفتی صاحب جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک جو ہے اس سے پروگرام کا ایک آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک پیش کیجیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس آمین مقصد کے آمین۔ لیے یہ جو ہے محفل ہم نے رکھی ہے کہ لوگوں پر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے علم کی شمع سے روشن کیا جا سکے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے عامر بھائی جو ہے وہ آن لائن ہیں، اور ان کا جو جی پہلا سوال آیا ہے وہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو فرض ہوتے ہیں ان کے بعد جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، جی وہ کیا 4 سنتیں ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ فرضوں کے بعد پہلے تو 4 ادا کر لی، لیکن فرضوں کے بعد 2 فرض ادا کرنے کے بعد 4 سنتیں نہیں پڑھتے، 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا جو بعد کی 4 سنتیں ہیں وہ ضروری ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے، جو کہ مؤکدہ کا معنی ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، اور عادتاً جو اس کو چھوڑے، جتنی بھی سنت مؤکدہ ہیں جو باقی نمازوں کی ہیں، جو عادت بنا لے تو اس پر جو ہے عذاب یعنی گناہ کی وعید ہے، تو سنت مؤکدہ پڑھی جانی چاہیے۔ تو جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں اور بعض اس کو بھی سنت مؤکدہ اور بعض اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی مؤکدہ ہی ہیں، ان کو بھی پڑھا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کی 2 فرض ہیں ان کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور فرائض سے پہلے جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں، اور مؤکدہ سنتیں پڑھنا ضروری ہے، ان کو جان بوجھ کے چھوڑنا، عادتاً چھوڑ دینا، کہ اکثر بندے عادت بنا لیتے ہیں اس بات کی کہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائیں تو وہ گناہ میں شمار ہوگا۔ جی بہت شکریہ کا عامر بھائی، آپ کو سوال کا جواب جو ہے وہ مفتی صاحب نے دے دیا ہے کہ آپ وہ 4 سنتیں جو بات کی ہیں وہ پڑھنی بھی ضروری ہیں۔ مفتی صاحب دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت بعض اوقات کرتے ہیں اس پہ موبائل پہ، جی تو ویسے تو اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، شرط ہے کہ اگر قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جائے پڑھا جائے، تو اگر موبائل پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، جو اکثر لوگوں نے سنا ہے۔ تو اس میں اگر سجدہ تلاوت آتا ہے، قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو وہ ہم وضو کے بغیر وہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی، اس میں آپ کے 2 سوالات ہو گئے۔ پہلا سوال جی تو یہ ہے کہ بغیر وضو موبائل پر قرآن مجید کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ویسے تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو قرآن کو موبائل کی سکرین پہ ٹچ کرنا یہ کیسا ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اگرچہ وہ وبال نہیں ہے کہ ہاتھ اگر بغیر وضو کے لگ جائے، لیکن آہوت کا معنی یہ ہے کہ جس میں زیادہ احتیاط ہے، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ موبائل پر بھی یا آئی پیڈ پر کوئی بھی ٹیبلٹ ہے اس پر بھی جب آپ قرآن پڑھیں تو بغیر وضو کے سکرین پر اپنی انگلی ٹچ نہ کریں، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کرنا، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ جی ہمارے ساتھ حافظ شاکر صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو ابھی جو ہے ایک سوال مفتی صاحب یہ آیا ہے کہ جو ہم لوگ واش روم میں ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کلمہ پڑھنا اونچی آواز میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ دیکھیں، ٹوائلٹ کے اندر بسم اللہ پڑھنا یا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بابرکت کلمات ہوتے ہیں، اور ٹوائلٹ جہاں پخانہ وغیرہ کیا جاتا ہے یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایسے کلمات پڑھے جائیں۔ البتہ ٹوائلٹ میں انٹر ہونے سے پہلے جو ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا ہے تو وہ پہلے پڑھی جاتی ہے، کہ اپنا پاؤں ٹوائلٹ میں رکھنے سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہے، بسم اللہ پڑھنا چاہے یا دعا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ٹوائلٹ کے اندر جا کر اگرچہ بعض مقامات پر، بعض جگہوں میں، گھروں میں
سنک بھی اندر ہے جہاں وضو کیا جاتا ہے، اور ٹوائلٹ بھی اندر ہے، اور وہاں پر جو وضو کی دعا ہے اس کی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی دعا پڑھیں تو ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اندر جو ہے کلمہ طیبہ یا دیگر جو اذکار ہیں وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط جو ہے بات پھیلائی جاتی ہے، یا لوگوں کے ہاں یہ موجود ہے کہ اگر ہاتھ ناپاک ہو جائیں تو یا غسل فرض ہو گیا تو جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کلمہ برکت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہ تو وضو کے لیے شرط ہے اور نہ ہی غسل کے لیے شرط ہے۔ تو اندر جو ہے ایسے کلمات ادا نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ہاتھ دھونے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کلمہ پڑھنا شرط نہیں ہے، جی تو جی شرط بھی نہیں ہے، اور ہم کو واش روم میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو جی ساتھ ہی اس کے ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا نماز واش روم میں جو ہے وہ لوگ بعض اوقات فون سن رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر باعث کو آواز دیتا ہے تو اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، واش روم کے اندر بات بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی موبائل پر جو ہے کال وغیرہ یا کوئی بھی گفتگو ہے اس کی کرنے کی اجازت ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی جو ہمارے حافظ شاکر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، امام مسجد ماشاءاللہ، بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جی ماشاءاللہ۔ سوال کیا ہے کہ جو قضا نماز ہے وہ نماز عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے، پڑھ جی سکتے ہیں؟ بالکل، ہاں میں اس کا ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ قضا نمازیں یہ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سن لیں، قضا نمازیں جو مکروہ اوقات ہیں، جو کہ 3 ہیں، میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، تو ان کے علاوہ، اس وقت کے علاوہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور سب اکٹھی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا چاہیں، مثلا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا چاہیں، اسی طرح ظہر میں اکٹھی پانچوں کی قضا کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ مکروہ وقت پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس وقت 20 منٹ بعد، یہ مکروہ وقت ہے، جب سورج جو ہے نکلتا ہے تو یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے جو مکروہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو زوال کا وقت ہوتا ہے، دھوا کبریٰ سے لے کے زوال آفتاب تک، یہ جو ٹائم ہے یہ بھی مکروہ ٹائم ہے، اس کا ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سن سیٹ، یعنی کہ جو مغرب کا ٹائم ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا ہوتا ہے یہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جب چاہیں آپ قضا نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح عصر کی نماز کے بعد، میرا خیال حافظ صاحب کا یہ بھی سوال تھا، عصر کے بعد جو ہے وہ نفل نماز کی ادائیگی جائز نہیں ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم ظاہر ہے فجر کے بعد جو ہے وہ زوال ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ نفل وغیرہ نماز ادا نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ سجدہ تلاوت بھی اس میں شاید نہیں کر سکتے، آپ نے یہ فرمایا ہے جی۔ جی تو یہ ہے کہ قصر نماز جو ہے وہ ہم قصر کہہ رہا ہوں، جو اپنی نماز ادا کرنا چاہیں قضا نماز تو وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو مکروہ ٹائم ہے اس میں ادا نہیں کر سکتے، باقی کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں جی جی۔ تو مفتی صاحب، ابھی اس سے ایک اور سوال ذہن میں آ گیا کہ جو فجر کی سنتیں، اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہے تو بندہ اس میں پہنچ جاتا ہے، تو نماز ادا کر لی، تو جو کہ باقی سنتیں ہیں، جو دو اس کی سنتیں ہیں فجر کی، تو وہ کہا جاتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے جائیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ جی، اس میں فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے حوالے سے مسئلہ یہی ہے
کہ جب تک آپ کو یہ ظن غالب ہو کہ آپ جماعت کو پا لیں گے، مطلب تشہد میں بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں جو 2 سنتیں ہیں وہ پہلے ادا کی جائیں گی اور اس کے بعد جماعت میں وہ شامل ہو۔ لیکن اگر یہ گمان ہو کہ میری جماعت ہی چلی جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ جب فجر کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو شراق و چاشت کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس میں وہ 2 سنتیں ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ بعد میں سنتیں ادا کی جائیں گی جی جی بالکل ادا کی جائیں جو گی، مکروہ ٹائم کے بعد۔ لیکن اگر اسی دن وہ پڑھ سکتا ہے، جی اسی دن جو ہے وہ مکروہ وقت کے بعد اس کی ادائیگی کر لے، لیکن اگر اس دن رہ گئیں اور جی پھر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر وہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ہمارے عثمان الیاس صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے لائیو سوال پوچھا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اسپیشلی صرف جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت کے کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں اس کا چیک اپ کرنا ضروری ہے، جو کہ اس کی صحت کے لیے یا بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اس دوران ویسے پتہ چل جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اسپیشلی صرف جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ستر کھولا جاتا ہے اور بغیر عذر کہ ستر کھولنا یہ جائز نہیں۔ ٹھیک جی ہو گیا۔ عثمان الیاس صدیقی صاحب، آپ کا جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ صرف جنس معلوم کرنے کے لیے وہ اجازت نہیں ہے، البتہ کسی اور چیک اپ کے لیے اگر وہ کیا جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے سلام پھیر دیا نماز پڑھنے کے بعد، سلام پوری نماز پڑھ لی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے شک ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 کی بجائے 3 پڑھی ہیں، تو کیا وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے گا یا جو ہے اس کی اجازت ہے؟ جی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے عامر صاحب نے سوال کیا تھا واشنگ مشین کے حوالے سے۔ جی جی بسم ان کا اللہ۔ جی یو کے کے اندر جو مشین میں کپڑا دھونے کا مسئلہ ہے، بلکہ اب تو ڈیجیٹل اور جو جدید مشینیں ہیں تقریباً پورے دنیا کے اندر ہی اس کا استعمال ہے، اب تو پاکستان میں بھی یہ مل رہی ہیں۔ اس میں بھی علماء کرام جو ہے وہ مختلف جواب دیتے ہیں۔ اس کے اندر سیٹنگ ہے، بعض سیٹنگ جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہوتی ہے، بعض کی سیٹنگ جو ہے زیادہ مطلب ایکسٹرا اس کے اندر واشنگ ہوتی ہے، دوبارہ پانی جو ہے ریٹرن ہوتا ہے، دوبارہ لیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ ناپاک کپڑے مشین کے اندر ڈالنے کے حوالے سے یہی کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن فل موڈ پہ لگایا ہے کہ جس کے اندر وہ 3-4 مرتبہ اس کا پانی لیتی ہے، پھر نکال دیتی ہے اور اچھی طرح سے اس کو وہ ڈرائی کرتی ہے، پانی نکالنے کے بعد پھر دوبارہ پانی، تو جو اس طرح کی ٹرننگ اس کی وہ یوز کی ہے تاکہ جو ہے کپڑا اس کے اندر دھل جائے۔ جو سلو موڈ ہوتا ہے، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو ہوتا ہے بھی شاید وہ کم لیتی ہے، اور جو ڈین کرتی ہے وہ بھی کم کرتی وغیرہ کرتی ہے وہ بھی کام کرتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو جب کپڑے مرتبہ وہ پانی لیتی ہے اور رنس بھی کرتی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔
جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے مفتی صاحب، تھوڑی آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ یہ جو سوال ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم مشین میں اس کو دھو سکتے ہیں یا نہیں، اس سے وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں، عامر بھائی نے سوال کیا تھا۔ تو آپ نے جواب جو ارشاد فرمایا جو مجھے سمجھ آئی ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو تو بتا دیجیے گا، کہ اگر مشین جیسے آج کل ڈیجیٹل مشینیں ملتی ہیں، واشنگ مشینیں، کہ وہ 2-3 بار پانی لیتی ہیں، پانی نکالتی ہیں، تو اگر وہ کنڈیشنز ہیں، اگر پانی صحیح لے رہی ہے، پانی صحیح نکال رہی ہے، نچوڑ رہی ہے، تو اگر وہ 3-4 بار ایسا کرتی ہے تو اس میں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے مفتی صاحب، یہی ارشاد فرمایا آپ نے؟ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں مفتی صاحب؟ مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس۔ سوری مفتی صاحب، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید جی جی مفتی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مفتی صاحب صحیح نہیں آ رہی، پلیز آپ اپنا جی جی ابھی تھوڑی سی آواز آئی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ ایک بار جو ہے نا وہ میری گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ لیو کر کے نا دوبارہ، آپ ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اسٹوڈیو سے لیو کرنے کے بعد دوبارہ ان ہو گے نا تو آواز میرا حال ٹھیک ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ جی میری بقیہ ٹیم کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پلیز کمنٹ میں بتا دیجیے گا کہ مفتی صاحب کی آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے، ہاں میرے نہیں صحیح پہنچ رہے۔ جی جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے، ابھی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی مفتی صاحب جی ٹھیک ہے۔ تو جی اچھا ایک ہمارے بھائی نے سوال پوچھا کہ جی وتر میں قنوت کی اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے دعائے قنوت ہی یاد کی جائے، اور دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو، جب تک آپ یاد کر رہے ہیں، اس یاد کرنے کے دوران کوئی بھی دعائے معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا قرآن اور حدیث میں ملتی ہے، آپ اللہم رب اجعل الصلاۃ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعائیں جو ہے وہ پڑھ لیں۔ جی یہ اسپین سے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم وطر نماز میں دعائے قنوت کی جگہ پہ سورت اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ دعا یاد، شرط ہے کہ آپ دعا یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جب تک آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی دعا جو ہے جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ والی اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی ہے مفتی صاحب، یہی سوال ارشاد فرمایا آپ نے، جواب فرمایا؟ جی مفتی صاحب آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا امید ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی تو جی ہمارے یہ شاکر بھائی جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ اس پروگرام کو، سوال و جواب کو جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں مستفید ہو سکیں۔ تو شاکر بھائی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ بھائیوں کا ساتھ رہا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو ہے وہ تعامل اس طرح کرتے رہے ہمارے دوست وغیرہ سارے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پہ بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔
ابھی کیونکہ جو ہے نا وہ وقت کی مناسبت سے مفتی صاحب کے پاس بھی اتنا وہ ٹائم نہیں تھا. مہربانی ہے جزاک اللہ مفتی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹائم نکالا ہمارے لیے, ہم ان کے مشکور ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تو یہ سلسلہ ہفتہ وار ہے, آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہو جائے. حافظ صاحب بہت شکریہ جی. تو مفتی صاحب آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ابھی؟ مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ مفتی صاحب کے کوئی جو ہے نا وہ کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے, انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی جس وجہ سے مفتی صاحب لیو کریں. ابھی وہ دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ جوائن کر لیں گے. تو اس سلسلے کو بہت شکریہ آپ سب کا, دوستوں کا دیکھنے کا اور شرکت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بھی یہاں پر آنا, پڑھنا, بیٹھنا, سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. کہ الحمدللہ ہم نے آج یہ اس کا آغاز کیا تھا سلسلے کا, اور یہ بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ سلسلہ چلا الحمدللہ. کہ کافی سارے ہمارے دوست احباب نے جو ہے وہ سوالات کیے. ابھی کافی زیادہ لسٹ میرے پاس موجود ہے سوالات کی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر مفتی صاحب ابھی ان کا جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں دوبارہ, کو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نیٹ کا, تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ان سے دوبارہ سوال کر لیں گے. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے, کیونکہ ہر سنڈے انشاءاللہ ہر اتوار کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ 6:30 بجے پروگرام شروع ہوا کرے گا, اور اس طرح ہم سوالات کے جوابات دیں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ ضرور کیجیے گا. اگر آپ جو ہے وہ سامنے نہ آنا چاہیں, اگر اپنا نام جو ہے وہ ظاہر نہ کرنا چاہیں, تو ہمارے فیس بک پیج پر آپ آ کر سوال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے وہ سوال کا جواب لے لیا جائے آپ کے لیے. تو ابھی مفتی صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن تو کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے نیٹ جو ہے اس میں سلو ہے یا کوئی پرابلم ہے, جس وجہ سے وہ ابھی صحیح طرح جوائن نہیں کر پا رہے. تو اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے, اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس سلسلے کو بہتر انداز میں ہم پیش کرتے رہیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے دوست ساتھی جو ہیں وہ ہمیں جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے لے کے آگے آتے ہیں. رمضان المبارک میں الحمدللہ کہ ہم نے جو ہے کوشش کی کہ بہت زیادہ محفلیں, تقریباً ہر روز ہم محفل کرتے تھے. تو الحمدللہ وہ سلسلہ بھی بہت اچھا رہا. الحمدللہ ہمارے جو شاکر بھائی ہیں انہوں نے بھی سلسلہ شروع کیا ہے, دین تبلیغ کا سلسلہ, یہ بھی ہر روز لائیو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے, اور جہاں جہاں بھی جو مسلمان دین کی اشاعت کے لیے, دین کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں اگر کوئی غلطی خامی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے. تو ہمارے صاحبزادہ اجاز صاحب ہیں ماشاءاللہ, جو ہے وہ بھی الحمدللہ کے دین کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں. ان کی وہ دینی محفلیں کرتے رہتے ہیں, ہوتی رہتی ہیں اس طرح بے شمار. یو کے میں تو الحمدللہ کہ بہت زیادہ ماحول ہے کہ اس طرح کا کہ وہ محفلیں ہوتی رہتی ہیں. آج دین کو علم حاصل کرنے کے لیے نا, دین کا بے شمار ذرائع ہیں, بکس ہیں, انٹرنیٹ ہے, علماء کرام ہیں, لائیو آپ سن, جیسے اب یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اس طرح لائیو پروگرام چلتے ہیں, بے شمار ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے. لیکن اگر آپ بھی ہم علم حاصل نہ کر سکیں تو اس میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے دین کا. دین کا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو آج ہمیں چین جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم گھر بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح جیسے یہ محفلیں ہیں اس طرح آپ علم حاصل کر سکتے ہیں پورا ٹی وی کے ذریعے, بکس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, آن لائن لائیو, ہر طریقے سے علم پہنچ پا رہا ہے ہم تک. لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم دینا ہوگا, دین کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم ٹائم دے سکیں گے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب و کامران ہوں گے. تو میری آپ تمام بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی محفل ہو, کوئی بھی پروگرام ہو جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ چاہتے ہوں کہ جو ہے یہ علم سب تک پہنچے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے شیئر کر دی, آپ کے حوالے سے کسی کو کچھ مل گیا, کچھ حاصل ہو گیا, تو اس کا ثواب, اگر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے نام اعمال میں اتنا ہی لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ شخص عمل کرتا رہے گا.
اس کو عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کو وہ اس تک پہنچانے کا ثواب ملتا رہے گا. اس کو بولتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی علی المنکر کرنا، یعنی اچھے کاموں کی دعوت دینا، برے کاموں سے بچنا اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کرتے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اچھا پروگرام دیکھیں، کوئی اچھا جو ہے سلسلہ ہو، تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ وہ پروگرام، وہ سلسلہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. ابھی میرا خیال ہے کہ وہ مفتی صاحب کا جو ہے وہ نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کے موبائل میں ہو سکتا ہے کہ بیٹری لو ہو گئی ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، جس وجہ سے وہ مفتی صاحب دوبارہ میں جوائن نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ حافظ شاکر صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، عالم دین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تو اس طرح کے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے، تو اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو آگے کامیابی کے ساتھ لے کر چلتے رہیں گے. آپ لوگوں کا تعاون رہا، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے اور زیادہ سے زیادہ رسپانس ملے گا ہمیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو آگے سے زیادہ یہ سلسلہ بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر اتوار کو 6:30 بجے UK ٹائم کے مطابق یہ سلسلہ ہوگا اسی ٹائم پر، اور یہ سلسلہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا ہوا کرے گا. تو ابھی جو ہے آدھا گھنٹہ ہمارا ویسے تو مکمل ہو چکا ہے، تو ابھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 1-2 منٹ میں مفتی صاحب واپس تشریف لے آتے ہیں تو کچھ سوال 1-2 ان سے اور کر لیے جائیں گے. اگر وہ تشریف نہیں لا سکتے کسی وجہ سے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اتوار تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے اتوار ہم دوبارہ جو ہے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا آپ کو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس سلسلے کو اسی طرح لے کر آگے چلتے رہیں گے، بلکہ بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہم اپنے دوستوں کے تعاون کا بہت زیادہ مشکور بھی ہیں، اور ہمارے جس نے بھی اس سلسلے کو شیئر کیا، جو اس میں آیا یا بعد میں آئے گا، جو سلسلے کو سنا، جس نے سنے گا، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھروں کی خیر فرمائے، آپ کے والدین کی خیر فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اسی طرح جو ہے اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے، بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں، کیونکہ مفتی صاحب اپنا ٹائم نکالتے ہیں، یہ عالم دین جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ جو ہے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے. تو آپ اپنے سوالات جو ہے آپ کو جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں مسئلے مسائل، وہ آپ اپنے لکھ لیا کریں یا اپنے ذہن میں رکھ لیا کریں، اور نیکسٹ ٹائم جب یہ پروگرام ہو تو آپ وہ سوال جو ہے وہ ضرور کیا کریں، کیونکہ وہ ایک تو اس کا آپ کو حل مل جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے، اور آپ کے ذریعے آگے سے کئی لوگوں کو تک وہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے اور کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ میں مسئلہ مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے، کسی اور سے پوچھ لیا ہے تو میں دوبارہ پوچھوں گا تو اس کا یہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. آپ کا تو حل ہو گیا، آپ نے تو کسی سے پوچھ لیا، آپ کو تب تک اس کا جواب پہنچ گیا، لیکن جو دوسرے اگر کسی کے ساتھ وہ مسئلہ پیش آئے گا تو وہ اس کو بھی تو پوچھنے کی جو ضرورت پڑے گی نا. تو بہتر ہے کہ آپ ہی وہ پوچھ لیں تاکہ وہ سوال آپ کے ذریعے اس کا جواب کئی لوگوں تک پہنچ جائے. کیونکہ بہت جو بھی لوگ ہمارے سن رہے ہیں، ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں، ان تک جو آج کی جو نشست تھی، مفتی صاحب سے ہم نے سوال جواب کیے، الحمدللہ کہ وہ ان تک وہ سلسلہ پہنچا اور جواب پہنچے. امید ہے کہ آئندہ بھی اگر کسی کو ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس سے وہ استفادہ حاصل کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو میں اپنے آنے والے تمام یوزرز کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں بھی آپ ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی شاہد صاحب، ابھی وہ تو ان کا سلسلہ نیٹ کی وجہ سے منقطع ہوا ہے، تو وہ سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی. بڑے اچھے لوگوں نے سوال، ہمارے دوستوں نے سوال کیے اور مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ان کے جوابات دیے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح
چلتا رہے گا، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اپنے سوالات ہم تک بھیجتے رہیں گے، تاکہ آپ کو جو مسئلے مسائل ہیں، دینی مسئلہ مسائل جو ہیں، ان کے آپ کو جوابات انشاءاللہ مفتی صاحب کے ذریعے علماء دین کے لیے ذریعے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں شمع نیوز کا، جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور جن کی وجہ سے یہ پروگرام ہم چلانے میں آپ تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، سب کے علم، عمل، عمر، روزی برکتیں عطا فرمائے، سب کے گھروں کی خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل یہ جو کرونا کی وبا چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے وہ جلد از جلد جان چھڑا دے۔ تو ابھی جو ہماری مسجدوں کی رونقیں جو دوبارہ بحال ہو جائیں، ہم دوبارہ مساجد میں جا کر نماز ادا کریں، جمعہ ادا کریں۔ تو ابھی ہمارے پروگرام کا جو ہے ٹائم وہ ختم ہونے والا ہے، تو ابھی مختصر سی میں دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اتوار 6:30 بجے کے قریب، جو یو کے ٹائم ہے 6:30 بجے، انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب لیں گے نئے سوالوں کا۔ تو میں اپنے آنے والے جو کیسر عباس شاہ صاحب آئے ہیں، حافظ شاکر صاحب آئے ہیں، ایاز بھائی آئے ہیں، اور جتنے بھی عامر بھائی آئے تھے، اور جتنے بھی ہمارے دوست صاحب جو پروگرام سن رہے ہیں یا سنیں گے بعد میں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے قاضی غلام عباس صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، یہ پرتگال سے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ قاضی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ قاضی صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلے پروگرام میں آپ کا یہ سوال جو ہے کوشش کریں گے کہ ضرور پوچھیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ مفتی صاحب جو ہے وہ لائن پر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کا جو سوال ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اور وہ ان سے امید ہے کہ جواب بھی لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ابھی جو ہے وہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں مختصر سی دعا، اور اس کے دعا کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذوالجلال والاکرام، جو ہم نے نشست کو مالک مولا اپنی بار میں سجایا، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما۔ جو اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی معافیت عطا فرما۔ اے مالک مولا، اس جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اے مالک مولا، اس پروگرام میں جس نے شرکت کی، مالک مولا جو شرکت کر کے کسی وجہ سے چلے گئے، جب بعد میں شرکت کریں گے، مالک مولا سب کی گھروں کی خیر فرما، سب کی اولادوں کی خیر فرما، سب کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو ہمارے لیے باعث مغفرت فرما، ہمارے لیے باعث بخشش بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و اجلا نصیب فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں 5 وقتہ باجماعت نمازی بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور اچھا روزگار مہیا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، مالک مولا سب کے نام کام جانتا ہے۔ اللہ اکثر بھی اسلام بھائی بہنیں جو ہیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مالک مولا تو سب کے نام کام سے واقف ہے، مالک مولا سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما، سب کی نیک اور دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم بے شمار بھائیوں کا جن کا نام نہیں لے سکے، مالک مولا تو سب کے اپنی نیک اور دلی خواہشات پوری فرما۔ اے اللہ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے ملک پاکستان، اللہ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، نفس کی نفسانیت سے بچا۔ اے مالک مولا ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں میں سے، ہمارے جاننے بوجھنے والوں میں سے، عزیز و قارب میں سے، رشتہ دار میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ میں جو جتنے بھی ہمارے بھائی دعا میں شامل ہیں، مالک مولا اس پروگرام میں شامل ہوئے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ سب کی خیر فرما، سب کے گھروں کی خیر فرما۔ اے اللہ سب کے علم، عمل، عمر اور روزی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما، سب کی نیک اور دلی جذبائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले प्रोग्राम तक के लिए हमको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शमा इल्म के साथ अगले इतवार हम आपकी बारगाह में दोबारा हाजिर होंगे। आप अपने सवालात हम तक पहुंचाते रहिएगा और इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब से आपके सवालात के जवाब लेते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अगले इतवार 6:30 बजे यूके टाइम के मुताबिक 6:30 बजे तक के हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। और अगर हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।